الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں شک نہیں ہے، اور ہمارا حال یہ کہتا ہے کہ ہم کو قرآن کریم کے تقدس میں شک ہے۔ آپ بتائیے، نہ تو ہم اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، نہ ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، نہ ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، نہ ہم اس کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں، نہ ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ ہم کو سعادت سے ہمکنار کر دے گا، اور نہ ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اس کے ذریعے سے ہماری زندگی سنور جائے گی، ورنہ پھر قرآن کریم سے دوری کیوں؟ پہلا دعویٰ قرآن کریم کا لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے۔ کاہے میں شک نہیں کہ یہ اللہ کا کلام، یہ نجات کا سامان ہے، یہ نشان منزل ہے، یہ آپ کو زیادہ حق پر رکھتے ہوئے آپ کو منزل تک پہنچائے گا۔ اس کے پڑھ لینے سے آپ کی معیشت درست ہو جائے گی، اس کے پڑھ لینے سے آپ کی زندگیاں درست رہیں گی، اس کے پڑھ لینے سے آپ کو امراض نہیں لگیں گے۔ ایک کے بعد ایک قرآن کریم کی آیات لیجیے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن کریم میں وہ سب کچھ ہے جو تمہارے لیے شفا۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، کہ قرآن کریم اس راستے پر چلاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور جس شخص نے بھی قرآن کریم کی پناہ لی وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں قرآن کریم کی طرف سے، قرآن کریم کے دعوے میں شامل ہے۔ ہمارا اپنا تعامل کیا ہے؟ ہم کو قرآن کریم پر جتنا یقین اور بھروسہ ہے اس سے لاکھوں گنا باؤنس کر جائے گا یہ جملہ آپ کے سروں پر لگ کر کے، کہ لاکھوں گنا زیادہ یقین کفار عرب کو تھا، کفار مکہ کو اس سے زیادہ قرآن کریم پر یقین تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ انہوں نے حجت کی، قرآن کریم جیسا پیش کرنے کی کوشش کی، قرآن کریم کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں یقین اس سے بھی زیادہ تھا۔ جتنا ہم کو یقین ہے، جتنا ہمیں شغف ہے، جتنا ہم کلام الہی کو عظمت اور وقار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس سے بہت زیادہ۔ سنیے، بڑے بڑے نام آپ جانتے ہیں، حضور کے دشمنوں میں سے دو نام تو آپ بہت بڑے جانتے ہیں، ابو سفیان اور ٹاپ آف دا لسٹ ابو جہل۔ ایک اور نام نوٹ کیجئے، اخنس ابن شریق، وہ انہی کا ہم پلہ پیرالل ہے۔ ابو سفیان کا تعارف اگر آپ چاہیں آخر میں وہ ایمان لے آئے، لیکن شروع کے 22 سال یعنی 23 میں سے 22 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محاذ بنا کر کے رکھا۔ غزوہ بدر میں خود شریک نہیں تھے، مگر غزوہ بدر ان کی اطلاع پر برپا ہوا۔ یہ تو حضور کے خلاف ہمیشہ انہوں نے فوج کشی کی ہے۔ ابو جہل کچھ کہنے ہی بیکار ہے، اس کے آگے تو فرعون هذه الامہ، حضور کے الفاظ اس امت کا فرعون ہے وہ۔ اخنس ابن شریق انہی کا ساتھی۔ انہوں نے دیکھا کہ قرآن یہ ایک کے بعد ایک ہمارے وکٹ گراتا ہوا جا رہا ہے، یعنی جو کوئی محمد الرسول اللہ کی زبان سے قرآن کریم کو سنتا ہے وہ اپنے آپ کو ہار جاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا سخنور ہو، کتنا ہی بڑا پوئٹری ایکسپرٹ ہو، وہ گھٹنوں کے بل آ جاتا ہے۔ یہ انہوں نے دیکھ لیا، تبھی تو کہا تھا کہ یہ جادوگر ہے، یہ کاہن ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں۔ شعراء کو بتا دیا کہ ان کا کلام مت سننا، تو بہت قابل صحیح، مگر ان کا کلام سنو گے تو ختم ہو جاؤ گے، بڑے بڑے شعراء کو۔ اور آخر کار کانوں میں روئی لگا کر کے طواف کیا اس شخص نے کہ کہیں محمد کی آواز کان میں نہ پڑ جائے، لیکن اچانک اسے پراؤڈ سوار ہوا کہ میں خود شاعر ہوں، عرب میں جس کے شعر کی طوطی بولتی ہے، میں خود سمجھوں گا نا کہ یہ جادو ہے یا کچھ اور ہے۔ کان میں سے روئی نکالی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا، حضور نے سورہ حامیم سجدہ کی آیات تلاوت کر دی۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا۔ سنتا گیا اور سار و قطار، اور مان لیا اس نے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ حضور نے آگے جو قوم عاد اور قوم سمود کے عذاب کا تذکرہ کیا جس سے یہ لوگ بہت ڈرتے تھے،
فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. جب یہ پڑھا تو اس نے حضور سے فرمایا بس کیجئے بس کیجئے. آنکھوں سے آنسو جاری تھے اسے. یہ ان کا حال ہے. اس کے علاوہ یہ مسکوٹ کرتے دن بھر یہ کہتے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھیں تو تم لوگ شور مچایا کرو, ان کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑنے پائے. بچے لگا دیے, لڑکے لگا دیے, بڑے بڑے لگا دیے کہ تم شور مچاؤ. وقال قرآن نے اس کو نقل کیا, اسی کے آگے قرآن کریم نے ان کی مکاری نقل کی ہے کہ یہ لوگ یہ مسکوٹ کرتے ہیں, یہ فیصلے لیتے ہیں اور یہ منصوبے بناتے ہیں کہ جب یہ قرآن پڑھیں تو شور مچاؤ تاکہ کسی کے کان میں آواز نہ پڑنے پائے. چنانچہ شور مچاتے تھے یہ لوگ, جس کے کان میں پڑ جاتا وہی ختم ہو جاتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اپنے گھر میں تلاوت کرتے تھے. قرآن کریم رات میں پڑھتے تھے. میں نے جیسے بتایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا کہ رات کو کھڑے ہو کے تلاوت کیا کرو. حضور تلاوت کرتے تھے. حضور رات میں جب تلاوت کریں گے کتنی آواز میں تلاوت کریں گے, کتنی آواز میں تلاوت کریں. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سیٹ کیا, اس ویلیوم کو. فرمایا ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها, پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت, کہ آپ نہ بہت زور سے چلا کے پڑھا کریں اور نہ بہت آہستہ پڑھا کریں. تو اتنی دور پڑھتے تھے کہ دیوار کے پیچھے سنائی دے سکتا ہے. میرا جملہ یاد ہے میں نے کیا کہا تھا کہ ہم سے لاکھوں گنا زیادہ کفار مکہ جو حضور کے دشمن تھے ان کے دل میں قرآن کریم کا شوق اور شغف تھا. یہ جملہ میں نے بولا ہے نا, میں اس کے لیے واقعات کر رہا ہوں. حضور تلاوت کرتے تھے تو یہ لوگ کان لگا کر کے سنتے تھے. کتنا میگنیشیم ہے, کتنا میگنیٹ سسٹم ہے, کتنی کشش ہے اس کے اندر, کتنی کشش ہے, کتنی جاذبیت ہے, کتنا کھچاؤ ہے. سن رہے ہوں گے دیوار کے پیچھے کان لگائے, ایک ادھر سن رہا ہے, ایک ادھر سن رہا ہے, ایک ادھر سن رہا ہے, اندھیرے میں, سخت اندھیرے میں. حضور نے دیر تک تلاوت کی, صبح کا چھٹپٹا ہو گیا, پاؤں پھٹ گئی. تو یہ جب تینوں وہاں سے نکلے, جب وہاں سے نکلے ہیں یہ ابو سفیان, ابو جہل, اخنس ابن شریق, حالت کفر میں, دن میں پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ان کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑے, اور رات کو آ کر کے دیوار سے کان لگا کر کے قرآن سنتے ہیں حالت کفر میں, اور وہ بھی کفر کے سرمور ہیں, کفر کے سردار. اور جب ایک دوسرے کو دیکھا کہنے لگے غلط بات ہے, قوم اگر دیکھے گی تو کیا کہے گی, حلف اٹھاؤ کہ آج کے بعد کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا. سب نے حلف اٹھایا کہ آج کے بعد محمد کی کوئی آواز سننے کے لیے یا قرآن سننے نہیں آئے گا. تو بات والے تھے, سب بات والے تھے, اہل عرب بات والے. تو ابو سفیان نے سوچا کہ اب تو قسم کھا چکا, اخنس نہیں آیا ہوگا. اخنس نے سوچا ابو جہل نہیں آیا ہوگا. اگلے دن دیکھا کہ تینوں موجود. پھر اس کے بعد مذاکرہ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد تیسرے دن دیکھتے ہیں کہ تیسرے دن بھی موجود. یہ کیا ہے, مجھے بتا دیجئے, آپ کے اپنا دل ٹٹول کے بتلا دیجئے کہ یہ کیا ہے. کہ آپ کے پاس ایسا کچھ ہے؟ آپ 10 دن کی تراویح سننے کے لیے آئے ہیں, قرآن کریم نہیں. ورنہ قرآن کریم اگر سننا ہے تو یہ بھیڑ چھٹنا نہیں چاہیے. یہاں چھٹتی ہے تو دوسری مسجد میں پہنچنا چاہیے, وہاں کم نہیں ہونا چاہیے. کہ یہ میرا دعویٰ درست نہیں ہے؟ مستند حوالوں کے ساتھ میں واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. صاحب سہوسیر نے نقل کیا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ میں کہہ نہیں سکتا ہوں کہ کفار مکہ کے اندر قرآن سننے کا جتنا جذبہ تھا اتنا جذبہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. اس طرح کا شغف اور اس طرح کی محبت نہیں ہے. حالانکہ بہت پن ڈراپ سائلنس تھا. ابھی جب 4 رکعتیں ہم نے پڑھی ہیں, آواز تو نہیں تھی, لیکن شوق کو بھی مہمیز کیجئے, اسے بھی ہوا دیجئے, اسے بھی ہوا دیجئے کہ آپ کا یہ احساس بھی برابر جاری رہے کہ ہم اللہ کا کلام سن رہے ہیں. اور یہ بتلائے گا کہ جمائی تو نہیں آتی آپ کو, آپ پہلو تو نہیں بدلتے, آپ کی نگاہیں گھڑی کے اوپر تو نہیں جاتی. اگر یہ سب کچھ بند ہوتا ہے تو کہا جائے گا کہ واقعی شغف کے ساتھ, شوق کے ساتھ قرآن کریم سنا جا رہا ہے. ورنہ یہ تقابل خطرناک قسم کا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. ابو جہل, ابو سفیان, اخنس ابن شریق, یہ دشمنان اسلام کے بالکل ابتدائی نام ہیں جن پر لعنت قرآن نے بھیجی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جن کے لیے بسا اوقات بددعا کی, فرعون هذه الامہ فرمایا. اس لیے آپ دیکھ لیجئے ٹٹول کر کے, اور آپ یہ سمجھیے کہ میدان محشر میں مقدمات کا سامنا ہو جائے گا. حضور فرما دیں گے
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، کہ میرا رسول میری بارگاہ میں آ کر کے یہ مقدمہ دائر کرے گا کہ اللہ یہ ہے میری قوم، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ یہ خالی رکعتیں گن کر کے آ جاتے تھے اور پیچھے بیٹھے رہتے۔ ابھی ایک صاحب نے کہہ دیا مجھ سے، ایک صاحب نے طنز کیا کہ 10 دن کا جتنے لوگ سننے آتے ہیں یہ سب شور شرابہ کرنے آتے ہیں، کوئی نہیں سنتا۔ ان بیچاروں نے یہی دیکھا ہوگا، بیچاروں نے یہی دیکھا ہوگا۔ ہم نے کہا کہ ہماری مسجد میں ایسا نہیں ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا احسان ہے، کرم ہے اس پارنہار کا، اور نوجوان نسل ہی یہ حرکت کرتی، کہیں کہیں بڑی عمر کے بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن کریم کی بدترین توہین ہے اللہ کے گھر میں آ کر کے نماز ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، جو سب سے قیمتی تلاوت ہوتی ہے، اس وقت میں اگر آپ بیٹھ کر کے مسجد کی بے حرمتی کرتے ہیں، جماعت کی بے حرمتی کرتے ہیں، کلام الہی کی بے حرمتی کرتے ہیں تو ناقابل معافی ہے۔ اور یہ یاد رکھنا انسان ہی نہیں، یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی گرفت میں، کب کس طرح الجھا دیں وہ پتہ نہیں چلے گا۔ موبائل میں ایک غلط میسج آ جائے اور انویسٹیگیٹ ہو جائیں آپ، اور اس کے بعد ٹانگ دیے جائیں۔ یہ اس طرح کے جو حالات ہوتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے کچھ ہو جاتا ہے، یہ اسی طرح کے پرانے پاپوں کی جو ایک گٹھری ہوتی ہے، یہ گھڑا ہوتا ہے، وہ بھر چکا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت فرما لیتے ہیں۔ اس لیے کوئی ایسی غلطی، اس لیے کہ ہمارے کھاتے میں غلطی کے علاوہ کچھ ہے نہیں، مزید غلطیوں کا تحمل ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور کلام الہی کی توہین کا اگر کہیں گناہ ہمارے کھاتے میں لکھا جاتا ہے تو یہ بدترین قسم کا گناہ ہوگا۔ پوری امت سسک رہی ہے، پوری انسانیت میں سب سے نچلے پائیدان پر ہم ہیں، صرف کائے کی وجہ سے، قرآن سے بے رغبتی کی وجہ سے۔ قرآن چلا کہاں سے تھا؟ آخری جملہ میرا، قرآن کہاں سے چلا تھا؟ جبریل امین نے آ کر کے حضور سے کہا نہیں تھا کہ پڑھیے، جبریل امین نے پڑھ کر نہیں سنایا تھا، ایسے لے کر کے سینے سے دبوچا تھا اور کہا پڑھیے، کہا مانا بخاری میں پڑھا نہیں، دوبارہ دبوچا، تیسری بار دبوچا، چوتھی بار اتنی زور سے دبایا جبریل امین نے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میری جان نکلنے کے قریب ہو گئے، واللہ لقد خشیت علی نفسی۔ اور پھر اس کے بعد حضور نے چوتھی بار میں کھٹاکھٹ پڑھنا شروع کر دیا قرآن کریم۔ قرآن کریم پڑھایا نہیں گیا، دل سے دل کو پہنچایا گیا، یعنی قرآن کریم کی جگہ کہاں ہے؟ فرسٹ میسج ہے، فرسٹ امپریشن ہے قرآن کریم کے حوالے سے کہ قرآن کو جگہ کہاں چاہیے؟ دل میں، طاق میں رکھے جانے کے لائق نہیں ہے، طاق میں رکھے جانے کے لائق نہیں ہے، طاق میں سجا کر نہیں رکھا جائے گا۔ اور رمضان میں پڑھ لیں گے یہ کہہ دینا کافی نہیں، دل میں جگہ چاہیے۔ اگر دل میں جگہ دیں گے قرآن کو کبھی بیمار نہیں ہوں گے، اور اگر دل میں قرآن کو جگہ نہیں ملتی تو محمد الرسول اللہ کا اعلان سنیے، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب۔ وہ لوگ سن لیں کہ جن کے سینوں میں قرآن کا کوئی حصہ موجود نہیں ہے وہ اجڑے ہوئے گھر کے مانند ہیں، وہاں چین اور سکون نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس گناہ سے بچائے۔